یوفمزم جو ہوتا ہے نا سر، وہ بیسکلی ہوتا ہے کہ ایک ہارش ورڈ کو نا آپ تھوڑا پولائٹ کر دیتے ہو، ملائم کر دیتے ہو. تو فائرنگ اور لوگوں کو نکالنے کا ایک یوفمزم ہے ڈاؤن سائزنگ. تو سر ڈاؤن سائزنگ ہو رہی ہے سر پی ٹی وی میں 23% جو ہے اس کے اندر ڈاؤن سائزنگ کی فگر ہمیں ملی ہے کہ اس کے اندر لوگوں کو فارغ کر رہے ہیں، نکال رہے ہیں. سوری سر، میں نے فارغ کرتے ہوئے کہتی ہوں یوفمزم تو ختم کر دیا میں نے، بٹ چلیں. سو سر ہر سینکشنڈ جو وہاں پہ عہدہ ہے اس کے اندر 4 لوگوں میں سے ایک جو ہے وہ عہدہ اپنا چھوڑے گا. اس کا مطلب اگر آپ کے پاس ایک بیسک سیٹ کے اوپر 4 کیمرے ہیں اور اس کے اوپر 4 کیمرہ مین ہیں اور ان 4 کیمرہ مین کے 4 اسسٹنٹ ہیں، تو وہ اسسٹنٹس جو ہیں بیچارے وہ اب جانے لگے. تو اس قسم کی وہ بات ہے. تو ظاہر ہے سر جو حکومتی ادارہ ہوتا ہے وہ تھوڑا اوور برڈنڈ ہوتا ہے ود امپلائمنٹ. یہ ریلویز کا حال یہ بھی ہے، پی ٹی وی کا یہی حال ہے، اور دیگر جو ہمارے حکومتی ادارے ہیں ان کا یہی حال ہے کہ اس کے اندر جو بھرتیاں ہیں ان کا ایک ایشو ہے. پی ٹی وی نے ایک سٹانس لیا اس کے اوپر سر، اور 23% ریڈکشن جو ہے وہ کرنے کو جا رہے ہیں. تو اس کے اوپر آج سر ہم بات کریں گے تھوڑی سی کہ ایک تو اسٹیٹ رن میڈیا جو ہوتا ہے یا اسٹیٹ اونڈ میڈیا زیادہ جو ہوتا ہے اس کا ایک رول رہ گیا ہے سوسائٹی کے اندر. ہماری پچھلی خبر اس سے ایکچولی لنک بھی ہوتی ہے کیونکہ ہم بات کرتے ہیں ماڈرن میڈیا کے اوپر، نیو میڈیا کے اوپر. تو اس کے اندر آپ کا جو یہ اس کی کیا ایک ویلیو رہے گی نمبر 1، اور دوسرا ہمارے جو حکومتی ادارے جو ہیں ان کے اندر ڈاؤن سائزنگ کا جو ایلیمنٹ ہے وہ اگر پی ٹی وی اس کا آغاز کر رہا ہے تو آیا باقیوں میں یہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. پی ٹی وی کہہ رہا ہوں سوری پی آئی اے آپ کے پاس ایک اچھی مثال ہے کہ ان کی جو ایک پرائیویٹائزیشن کی ایفرٹ تھی اس کے اندر بھی ایک جو بون آف کنٹینشن تھی وہ یہ تھی کہ وہ کہہ رہے تھے جو بھی بڈر آ رہے تھے کہ جی ہمارا جو ایگزسٹنگ عملہ ہے تمام سارے لوگ جو ہیں وہ ہمارے ساتھ رہیں گے اور آپ ان کو کیری فارورڈ کریں گے. سو یہ ایک جو ذہنی طور پہ ایک آپ کے اندر ایک پھنسی ہوئی چیز ہے کہ جی ہمارے امپلائیز ہیں وہ سرکاری ہیں تو ان کو رہنا پڑے گا اور آپ کو بھی رکھنا پڑے گا. پی ٹی وی اس کو یہی کر رہا ہے کہ پرائیویٹائز تو خیر کوئی ایسی خبر نہیں ہے کہ وہ ہو رہا ہے، نہ میرے خیال میں ہونا چاہیے، بٹ اگین وہ ابھی رہتے ہوئے اپنے سرکمسٹانسز کے اندر 23% ریڈکشن کر رہے ہیں. اچھا دیکھیں، ایک تو یہ کہ جن لوگوں کی نوکری جا رہی ہے وہ ہم ان سے اظہاری یکجہتی پیش کرتے ہیں. ہمیں بڑا دکھ ہے کیونکہ نوکری کسی کی نہیں جانی چاہیے ان اینی کیس، اور آج کل تو جو آپ کو پتہ ہے اکانومی کا حال ہے تو کس طرح سے ان کی فیملیز چلیں گی. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو ڈاؤن سائزنگ اور رائٹ سائزنگ اور اس طرح کے جتنے الفاظ ہیں، اچھا ہمیں تو نہیں پتا کہ یہ پرماننٹ والوں کو تو آپ کو پتہ ہے نکالنا سرکار میں کتنا مشکل ہوتا ہے، یہ کانٹریکچول والوں کو نکالنا زیادہ آسان ہوتا ہے. اچھا بات پھر وہی ہے، پرماننٹ والے کام بھی نہیں کرتے، کام تو صرف چند وہی لوگ کرتے ہیں جو کانٹریکچول ہوتے ہیں. تیسری اور آخری چیز یہ کہ ہمیں پتہ ہے ہر جگہ اوور ہائرنگ ہوئی، پی آئی اے کیوں نہ ہو، پی ٹی وی کیوں نہ ہو. ہمیں پتہ ہے کہ میرٹ پہ نہیں ہوئی، لوگوں نے اپنے رشتہ دار گھسائے، کنشپ پہ ہوا، سارا کچھ ہمیں پتہ ہے. لیکن یہ تو پھر وہی بات ہے نا، یہ تو ہمارا مسئلہ ہے، یہ مطلب عوام کا، سیاستدانوں کا، یا جو بھی حکمران تھے یہ ان کا مسئلہ ہے. ایک دفعہ جب ہائرنگ ہو گئی نا تو پھر اسٹیٹ آف پاکستان نے ایک کانٹریکٹ دیا، اسٹیٹ آف پاکستان نے اس بندے کو اپنی گارنٹی دی کہ اب تم ہمارے ملازم ہو، اور ظاہر ہے مطلب تم جرم کرو گے تو جیل چلے جاؤ گے، کوئی پالیسی کی خلاف ورزی کرو گے تو نوکری سے نکالے جاؤ گے، بٹ ادروائز ہم تمہارا خیال رکھیں گے، ہم تمہیں پینشن بھی دیں گے، ہم تمہیں یہ بھی کریں گے وہ بھی کریں گے. اب یہ جو اس طرح سے کرنا ہے نا، یہ اس میں ہوگا یہ کہ ریاست جو ہے وہ اپنے کانٹریکٹ سے پھیر رہی ہے، تو یہ بھی کوئی خوش آئند بات نہیں ہے کیونکہ وہ آئندہ پھر سرکار پہ کون ٹرسٹ کرے گا. مطلب سرکار کل کو جو ہے وہ کہتی ہے کہ ہم اب نیا سپورٹس چینل لے کے آ رہے ہیں، مطلب یہ جو پی ٹی وی جو ہے اس کی پی ٹی وی کی خبروں کا تو ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے اگر پی ٹی وی ایک سپورٹس چینل کھولے تو اس سے ریونیو کمایا جا سکتا ہو. وہ اگر اس کے بعد جب ایڈورٹائز کریں گے، ویسے تو پاکستان میں وہی والی بات ہے، آبادی بہت ہے، نوکریاں بہت کم ہیں، تو یہاں پہ تو کوئی بھی اگر نوکری کھلتی ہے تو لوگ چلے ہی جاتے ہیں. لیکن پھر وہی بات کہ اگر کوئی اچھا بندہ اٹھانا ہو، انہوں نے وہ کسی کے پاس جائیں کہ آپ ہمارے پاس آ جائیں، تو وہ آگے سے کہے گا یار آپ تو اپنا پرومس ہی نہیں پورا کرتے تو میں آپ کے پاس کیوں ہوں. تو یہ بڑے مسائل ہیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.